ہاتھ میرا دونوں صاف لفظ تو معلوم ہوا اس وقت یہی دستور تھا. اسی لیے جب حالات لکھے گئے نا مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو غیر والدی تھے ان کے حالات میں بھی ان کے داماد نے ہی سعید نے لکھا کہ وہ مولانا کہتے دو ہی ہاتھوں سے ثابت ہے, یہی تعامل تھا. مگر لوگ مانتے ہیں, بس ایک نشانی بنا لی ہے کہ ایک ہاتھ سے کرنے والے سنت پر عمل کرتے ہیں, دوسرے نہیں. حالانکہ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں ہک کے ہاتھ مسافہ بدت, دو میں ہاتھی کری, ایک ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے, عیسائیوں سے لے لیا, دونوں ہاتھوں سے کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نیازی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جناب. جی بکھر سے نیازی صاحب بات. جی بھائی فرمائیے کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ یہ ایک سوال ہے اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کمال فطانت کا وسادہ کا فراست کا یہ جو الفاظ استعمال تفسیر وغیرہ میں ہوئے ہوں تو اس سے کشفی طور پر جاننا بھی آپ کا مراد اس میں شامل ہے یا یہ علیحدہ ہے؟ ظاہری سمجھ بوجھ مراد ہے. سمجھیں کچھ نہیں میں نیازی صاحب تھوڑا سا اپنا سوال واضح کریں, میں بھی آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا کیونکہ خاصا علمی سا سوال. اچھا, سوال یہ ہے کہ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال ہوئے کمال فطانت کا وسادہ کا فراست کا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس سے مراد کشفی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کشفی طور پر جاننا بھی شامل مراد ہے یا یہ صرف ظاہری طور پر سمجھ بوجھ اس سے مراد ہے؟ ظاہری طور پر جاننا. ہاں, آپ نے فراست کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, زیادہ زور تو فراست کے لفظ پر ہی آپ کا کمال سادہ کا فراست کا صدق کے سچی فراست صدق سے ہے نا, وہ کمال فطانت کا آپ کی ذہانت کا کمال, بس صدق کے فراست کا صدق ہے وہ فراست کا آپ کی فراست سچی ہوتی. تو کشفی طور پر جاننا بھی مراد نہیں نیازی صاحب, یہ کشفی وغیرہ کی کوئی باتیں نہیں. علم غیب فراست کا تعلق عقل مندی سے ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے ملے تو اس کے چہرہ مورد سے اس کے چال ڈھال سے اندازہ کر رہے کہ آدمی ایسا ہے, اور وہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے اندازے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. یہ فراست ہوتی ہے, یہ علم غیب نہیں ہوتا, نہ کوئی اس میں اور کوئی چیز ہوتی ہے باطنی. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل ہوتی ہے کہ لباس سے اس کے اٹھک بیٹھک سے آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ شریف آدمی ہے یا کوئی گنڈار بدماش ہے. اچھا, وہ دوسرے کاشف وغیرہ مراد. ہاں, تو رسول کریم جو اتنا کوئی فراست المومن کہتے ہیں نا فینو ینظر بنور اللہ, وہ نہیں روایت صحیح ضعیف ہے, مگر بات ٹھیک ہے کہ کئی لوگ صاحب فراست ہوتے ہیں, ان کے اندازے ٹھیک نکلتے ہیں تو درستی ہوتی ہے بات. اچھا, وہ جو حدیث ابھی مومن کی فراست سے وہ بھی صحیح حدیث ہے؟ نہیں, حدیث نہیں وہ صحیح. اچھا, اتنا کو فراست المومن جو ہے نا نہیں روایت صحیح. اچھا اچھا. کچھ لوگ اسے حضرت عمر کی طرف منسوب کرتے. جی نہیں, کچھ بھی نہیں, بس بات ٹھیک ہے. جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ 3 آدمیوں کی فراست بہت سچی نکلی. ایک تو یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا تھا اس نے کہا کہ اس کو اچھے طریقہ سے رکھنا, ہمیں اس سے بڑا نفع ہوگا, وہ بھی ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو بڑے درجے تک پہنچایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست بھی بہت صحیح نکلی کہ انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں جو اندازہ کیا کہ یہ شخص بہترین جانشین ہوگا. حالانکہ کئی صحابہ کرام اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ سخت طبیعت آدمی, انہوں نے کہا نہیں, میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ میری سمجھ میں جو آدمی بہترین تھا میں نے اس کو سونپ دیا. مطلب یہ تو پھر عقل و فہم سے تعلق رکھتی ہے. یہ اللہ نے جو دنائی بخشی ہوتی ہے بہت اللہ کا انعام فراست ہے, مگر یہ کوئی باطنی نہیں ہوتی, باطنہ علم غیب ہوتا. جی جی. ہاں, اچھا, بہت شکریہ. جی بارک اللہ. یہ محمد لکھوی صاحب کا آپ شعر بتا رے تھے کہ ہاں, دینت الاسلام کا جو دوسرا حصہ نا جس میں بذات کا بیان کیا, اس میں پھر اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ہک کے ہاتھ مسافہ بدت, دو میں ہتھی کری, ایک ہاتھ سے جو ہے نا یہ بدت ہے, دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے. اور ہر شخص محسوس بھی کرتا کہ بڑی محبت ہوتی ہے. باقی جب آدمی ضد سے ایک بات پر جم جاتا پھر وہ اس کا ذہن کام نہیں کرتا. جزاکم اللہ خیر. مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک بات اور ذکر ہوں, جو رسالہ ہے نا مولانا مبارک پوری کا ترجمہ بھی اب ادارہ سریہ, اس میں ایک بات آتی ہے, علامہ شامی لکھتے ہیں حج کے مسائل میں کہ حجر اسود پر دایاں ہاتھ رکھے, تو کہتے ہیں کہ وہ چونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے, یہ مسافہ دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے, یہ عبارت یہاں سے لے لی. جہاں مسافے کا مسئلہ لکھا تھا انہوں نے جا کر وہاں صاف لکھا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا چاہیے, اس کو چھوڑ دیا جہاں صحیح مسئلہ.
اس سے نکالتے ہیں. حالانکہ اس سے کیا نکالے وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ جب دونوں ہاتھوں سے بھی کرتے ہیں تو مسافہ اصل میں دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے. مسافہ کیا ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا. ہتھیلی کون سی ملتی ہے؟ بائیں ملتی. بائیں تو پیچھے ہوتی ہے, ملتی دائیں ہے. وہ تو صرف یہ الگ بات تھی. مگر ہونے کتنے ہاتھ چاہیے؟ وہ کتاب الحضر والے باہر میں پڑھنا چاہیے تھا کہ دونوں ہاتھ ہیں اسی شامی. تو ایسی باتیں جو ہے نا کتابوں کے ساتھ چلاکیاں یہ نہیں درست ہے. سب لوگوں کو چاہیے کہ جو کسی غریب نے لکھا سارا پڑھ کے وہ بات بتایا کر اپنے مطلب کی بات نکال لینا, یہ نہیں صحیح علمی طریقہ نہیں. جی خلا کے متعلق ایک سوال ہے, شاید تھوڑا بھائی صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکے, چلو سمجھ لیں گے انشاءاللہ کیا لکھا. وہ کہتے ہیں کہ عورت خلا لینا چاہتی ہے مگر عدالت تک نہیں پہنچ سکتی, کیا خلا لینے کے لیے عدالت تک جانا ضروری ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اصل میں خلا جو ہے نا اس کے بارے میں یہ غلط بات رائج ہوگی کہ عدالتوں میں درخواست خلا کی جائے. خلا گھر میں ہی ہوتا ہے, اس کے لیے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں. الگ ہے تین باتیں. ایک طلاق ہے کہ خاوند اگر بیزار ہے تو اس کو اختیار ہے وہ کہہ دے میں نے چھوڑ دی, بات ختم. اگر عورت نہیں اس کے گھر رہنا چاہتی تو پھر مطالبہ کرے کہ تم بھائی کچھ لے کر جو لینا چاہتے ہو لے لو, میری جان چھوڑو. یہ مال کے عوض میں جو طلاق ہے نا دے گا خاوند ہی, مگر یہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہوگا. خاوند نہیں پہل کرتا, وہ تو رکھنا چاہتا مگر عورت کہتی نہیں میرا نبھا نہیں. تو اس کے مطالبے پر کسی مال کے عوض جو طلاق کا مرد دیتا ہے نا وہ خلا. اور جب اس طرح بات نہیں ہوتی, نہ خاوند طلاق دیتا نہ خلا پر تیار ہوتا, پھر عدالت میں عورت جاتی ہے. وہاں کیا فسخ, وہ لفظ خلا نہیں پھر فسخ. قاضی کو حق ہے پھر کہ وہ ساری صورتحال کو دیکھ کر اعلان کر دے کہ میں نے یہ نکاح ختم کرے. وہاں خلا کا لفظ غلط استعمال کرتے ہیں. خلا اور طلاق گھر گھر کی بات تھی. جب یہاں نہیں طے ہوتی تو قاضی اور عدالت جو فیصلہ سنائے گا تنسیخ نکاح کا وہ فسخ ہوگا. اس لیے وہ طلاق. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں جی؟ جی الحمدللہ بیٹھے ہیں جی. اچھا مسئلہ پوچھنا ہے جی. یہ پوچھیں بھائی پوچھیں. نیل پالش کے بارے میں وضاحت فرما دیں جی. نیل پالش رنگوں عورتوں کو لگانی جائز نہیں ہے؟ ہاں جی جی بتائیں گے. آج کل کا بڑا مسئلہ حضرت صاحب سے یہ لوگ کر دیں گے. جی بالکل. نیل پالش کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا استعمال جو ہے کیا درست ہے یا نہیں درست, کیونکہ بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کئی ایسی چیزیں استعمال میں آتی ہیں جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. جی بھائی آپ کی آوازیں بہت زیادہ پیچھے آ رہی ہیں, آپ بعد میں ان کو بتا دیجئے گا کہ مولانا جو کہیں گے آپ ان کو ابھی نہ سنائیں. مولانا صاحب کا پروگرام دیکھا ہوں جی, یہ لائیو ہے. آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں, بات ہم سے کر لیں, بعد میں ان سے بات کر لیں. کب کرا. ہاں جی مولانا فرمائیں. ہاں بھائی عورتوں کے لیے زینت جو ہے وہ بالکل جائز ہے, درست ہے. اس لیے اگر اس طرح خوبصورتی پیدا ہوتی ہے نیل پالش سے تو کوئی حرج نہیں. دین نے زینت کو حرام نہیں کیا. غیروں کو دکھاتے پھرنا یہ بری بات ہے. نیل پالش بتاتے خود کوئی برائی نہیں. اگر آپ بتا رہے ہیں طاہر صاحب اس میں کوئی ملاوٹ ہے تو بتائیں کیا ملاوٹ ہوتی ہے. نہیں اسپرٹ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ کیمیکل استعمال کرتے ہیں. اور اب تو ویسے ہر چیز کے اندر ہی کہہ دیتے ہیں کہ برائلر گوشت ہے اس کے اندر فلاں چیز ڈالتے ہیں, یہ چیز ہے اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں. اب ایک رواج سا ہو گیا مولانا کہ چونکہ ان کی ایک حقیقت کو ہم سمجھتے نہیں, ہمیں کوئی بھی کچھ کہہ کے اپنا الو سیدھا کر لیتے. نہیں زیادہ سے زیادہ آپ سن لیں بات ہے ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ چونکہ پرانی باتوں پر جمع ہوتے ہوتے حیرت تو ہوتی ہے. یہ شراب جو ہے نا یہ بھی حرام ہے, نجس نہیں ہے. صحیح قول جو ہے نا محدثین کا علماء کا کہ یہ ناپاک نہیں ہے, کر کی ہے. پینا حرام ہے, جیسے بھنگ رگڑ کر پیے ہم اس کے پتے تو حرام